قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ قوم عاد کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ قوم عاد کے چھوٹے قد والے لوگ 90 فٹ کے تھے اور بڑے قد والے لوگ 150 فٹ لمبے تھے۔ اسی وجہ سے اپنے جسموں اور طاقت کے گھمنڈ میں یہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں۔ ہم پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر چٹانیں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ اگر عذاب ہمارے سامنے آ گیا تو ہم اسے اپنے ہاتھوں سے روک لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اپنی طاقت پر ناز کرتے ہو، کبھی میری طاقت کو بھی تصور میں لایا کرو۔ میری طاقت کے مقابلے میں تمہاری طاقت کوئی شے نہیں۔ قوم عاد اونچی جگہوں پر بلند عمارتیں بناتے تھے تاکہ گزرنے والے لوگ ان کی شان سے واقف ہوں۔ قوم عاد بت پرست تھے، خصوصاً ان کے 3 بڑے بت تھے جن کو وہ اپنے بڑے معبود سمجھتے تھے۔ ان بتوں کے نام سودا، سمود اور ہبا تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عمان اور حضر موت کے درمیان پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ایک ریگستانی وادی تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اور یاد کرو عاد کے ہم قوم کو جب اس نے ان کو سرزمین احقاف میں ڈرایا۔ ہود علیہ السلام نے جب ان کو شرک سے باز رہنے اور بت پرستی کو چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دی تو قوم نے آپ کی تکذیب کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے 3 سال تک بارش روک لی، قحط سالی پڑ گئی۔ ان کی عورتوں کو بھی 3 سال تک بانجھ کر دیا، ان کے بچے نہیں ہوتے تھے۔ ہود علیہ السلام نے 3 شخصوں کو اپنی قوم کے پاس بھیجا تاکہ وہ انہیں سمجھائیں۔ وہ 3 شخص یہ تھے، کیل بن عشر، نعیم بن حذیل اور مرثد بن سعدیہ۔ در حقیقت وہ آپ پر ایمان لائے ہوئے تھے لیکن اپنی قوم سے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ ان تینوں کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ قوم انہیں اپنا سمجھ کر ان کی بات کو مانے گی اور سوچے گی کہ یہ ہمارے ہی لوگ ہیں جو ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، تو یقیناً اس میں بھلائی ہوگی۔ لیکن قوم سوچنے اور ماننے سے خالی تھی۔ آپ نے قوم کو ان تینوں کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، رب تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اور اللہ کی طرف خشوع و خضوع سے رجوع کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں زور کی بارش عطا کرے گا اور تمہیں کثیر مال عطا کرے گا اور تمہیں بیٹے عطا کرے گا اور تمہارے لیے بارش سے نہریں اور باغات بنائے گا اور تمہیں پہلے سے زیادہ طاقتور بنا دے گا۔ ہود علیہ السلام نے قوم کو ان الفاظ میں راہ راست پر لانے کی کوشش کی تو قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو صرف اسی کے پاس ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کیا ہر بلندی پر ایک نشان بناتے ہو تاکہ گزرنے والے لوگ تمہیں دیکھ کر رشک کریں، اور مضبوط محل بناتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی سے گرفت کرتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی ان چیزوں سے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ قوم عاد کے لوگ بہت ظالم تھے۔ وہ جب کسی پر گرفت کرتے تو اسے کوڑے مارتے اور تلوار سے ضرب لگاتے یا ظالموں کو ان پر مسلط کر دیتے جنہیں کچھ رحم نہ آتا اور ادب سکھانے کا ارادہ بھی نہیں ہوتا تھا اور اچھے انجام کی طرف نظر بھی نہیں ہوتی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے یہ حالات دیکھے تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے پوری کوشش کر دی، لیکن قوم نے بت پرستی کو نہ چھوڑا۔ تو آپ نے کہا، اے میری قوم، اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو قرآن مجید میں قوم عاد کے بارے میں یہ ذکر ہوا ہے، پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں پہنچا چکا ہوں جو میرے رب نے مجھے دے کر تمہاری طرف بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات تم تک پہنچا دیے ہیں، تمہیں کامیابی کا راستہ بتا دیا ہے، لیکن تم نے اپنی ضد نہ چھوڑی، بت پرستی پر قائم رہے۔ اب رب کا عذاب آنے والا ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ اگر تم چاہو گے کہ اس کے عذاب کا مقابلہ کرو تو تم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکو گے۔
وہ تو تمہیں برباد کر دے گا، لیکن تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، اور تمہیں برباد کرنے سے اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ قدرت کا مالک ہے۔ تمہاری جگہ وہ نئی مخلوق پیدا فرما دے گا جو اس کی اطاعت کرے گی، اس کے حکم کی بجا آوری میں کوئی کمی نہیں ہونے دے گی، یعنی دنیا میں تم پر شدید عذاب آئے گا۔ قوم نے کہا، ہمیں تمہارے عذاب کے خوف دلانے کی کوئی فکر نہیں، ہم تمہارے وعظ سے نصیحت حاصل کرنے والے نہیں، تم بھی پہلے نبیوں کی طرح ہی ہمیں عذاب سے ڈرا رہے ہو، یہ تو سابقہ رسم آ رہی ہے، ہم تو بڑی طاقت کے مالک ہیں، ہمیں عذاب کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قوم عاد پر ہود علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ سے 3 سال تک بارش کو روک دیا گیا، اس لیے جب قوم پر عذاب آنے کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو چلایا جو ان کی وادیوں سے ظاہر ہوئے۔ عام طور پر ایسے بادلوں کو بارش برسانے والا کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ وادیوں سے اٹھتے ہوئے بادلوں کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے کہ بارش برسانے والے بادل آ گئے ہیں، اب 3 سالہ قحط کا دور ختم ہونے والا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بتایا، یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، کیونکہ وہ قوم کہتی تھی بے شک عذاب لے آؤ، اسے ہم اپنی طاقت سے روک لیں گے۔ جب قوم نے مطالبہ کیا، قوم عاد پر 7 راتیں اور 8 دن لگاتار شدید آندھی چلی، صرف اس میں گرج تھی، بارش نہیں تھی۔ وہی لوگ جو بادلوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ عذاب تو ہم اپنی طاقت سے ٹال دیں گے، جب انہوں نے دیکھا کہ شدید گرجنے والی آندھی فضا میں حیوانوں اور پرندوں کو اڑا رہی ہے تو یہ اپنے مکانوں میں چھپ گئے تاکہ اس آندھی کی شدت سے بچ سکیں، لیکن سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو حکم دیا جو ہوائیں چلانے پر مقرر تھا کہ قوم عاد پر اپنی ہواؤں کے خزانے سے اتنی مقدار میں ہوا کو کھول دے جتنی مقدار ایک انگوٹھی کی ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ کے خزانوں میں سے یہ ہوا بظاہر معمولی تھی، لیکن دنیا میں ہولناک طوفان تھا، تباہ کن آندھی تھی۔ سب سے پہلے ایک عورت نے دیکھا کہ ہوا میں مجھے آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں، اس ہوا نے ان کے مکانوں کے دروازے گرا دیے۔ یہ سلسلہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل رہا، کسی وقت بھی آندھی نہ رکی، وہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ بڑے بڑے قد والے، اپنی طاقت پر ناز کرنے والے رب تعالیٰ کی گرفت میں جب آئے تو ایسے برباد ہوئے کہ مرے ہوئے یوں نظر آ رہے تھے جیسے کھجوروں کے تنے گرے پڑے ہوں۔ رب کی عظیم قدرت کا اندازہ کیجئے، جہاں کفار کو تباہ و برباد کر دیا، وہاں حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو نجات دے دی اور انہیں محفوظ رکھا۔